تم جس امام سے ناراض ہو جاؤ اسے رکھتے ہو؟ کہتے ہو نا کہ مولانا صاحب صبح آپ تشریف لے جائیں، بستر گول کریں اپنا. تم اگر ناراض ہو جاؤ تو امام کو نہیں رہنے دیتے، فوراً اسے نکال کر باہر کر دیتے ہو. تم اگر ناراض ہو جاؤ، متولی ناراض ہو جائے، حاجی جی ناراض ہو جائے، نمازی ناراض ہو جائے تو کسی امام کو مسجد میں نہیں رہنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ جس سے حضور ناراض ہو اس امام کو وہاں سے ہٹا ہی دے. مدنی کریم کو تمہارے نزدیک اتنا بھی اختیار نہیں ہے. ادھر کہتے مختار کل ہو اور ادھر زبردستی ہو رہی ہے، حضور ناراض ہے اور امام مصلی پہ چڑھے کھڑے ہیں. اور پھر دربار الہی بیت اللہ شریف کے اندر جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے، امام ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، وہ تو اللہ کا دربار ہے. اللہ میاں بھی ڈر گیا ان سے، وہ بھی انہیں نہیں ہٹا سکتا. معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف میں جو امام ہے اللہ پاک ان سے راضی، اور مدینہ شریف میں جو امام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ناراض ہو اور وہ امام وہاں ٹھہرے رہے. اللہ پاک نے غریب لوگوں کی ایک تمنا پوری فرمائی. کرایہ کافی بڑھ گیا، سامان کی بھی قلت ہو گئی، اب پیسہ زیادہ بڑھ گیا. اور پاکستان میں رہنے والے غریبوں، تم وہاں تو جا نہیں سکتے، لاؤ میں تمہاری اتنی سی تمنا پوری کرتا ہوں کہ مدینے کا امام آئے تم زیارت کرو، بیت اللہ شریف کا امام آئے تم زیارت کرو. اللہ نے غریب قوم کے مقدر جگائے. اور میرے جیسے مولوی فتویٰ لکھنے کھڑے ہو گئے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی حرام ہے. کعبے کے امام کے پیچھے تو نماز پڑھنی حرام ہے، اور یہ جو صبح سے لے کر شام تک 50 عورتوں کو تاڑتے ہیں ان کے پیچھے نماز ثواب ہے. خدا جانے عقل کہاں ماری گی. اللہ پاک نے ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی کہ بھی تم نہیں پہنچ سکتے. اور کیوں؟ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی صبح شام حج کی تمنا کرتا ہو اور اس کے آنسو نکل جاتے ہو، ہر وقت دعائیں مانگتا ہو اور اس کوشش میں ہو کہ مجھے موقع اللہ پاک جب بھی عطا فرما دے تو میں فوراً حج کو چلا جاؤں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، حرم محترم میں جا کے نماز ادا کروں گا، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، زیارت کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے تمنا ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، موت آ گئی پوری نہ ہوئی. اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، میرے بندے نے بڑی دعائیں مانگی، بڑی تمنا کی، بڑی آرزو کی، میں نے اسے موقع نہ دیا، اور نوری فرشتے میرے اس بندے کی طرف سے جا کے تو مکمل حج ادا کر. کیونکہ اس کی آرزو ہے، اس کی حسرت تھی، اس کی تمنا تھی. تو مسئلہ کہتے ہوئے سوچنا لوگ بھول گئے کہ مسئلہ کہیں تو کس طرح سے کہے اور کیا کہیں. وہ ایک آدمی آیا فتویٰ لینے ایک مولوی کے پاس، عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ اس طرح سے انتقال ہو گیا میرے خامند کا، مال اب جائیداد تقسیم ہونی ہے، میرا کتنا حصہ بنے گا؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ 8واں حصہ ملے گا، باقی تیری اولاد کا. اس نے کہا یہ تو کام بالکل خراب ہو گیا، 8ویں حصے میں کیا کام چلے گا؟ یہ سب بچے کچے لے گئے سارا حصہ. وہ کہنے لگی مولوی صاحب نوٹ دوں گی 100 کا بندہ، کوئی بڑی کتاب میں دیکھ لے اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہو. انہوں نے لگا تو پہلے نوٹ لا پھر مسئلہ نکال دوں گا میں. اس نے دے دیا تو کہنے لگا ایسی کتاب میں سے نکالوں جس کا انکار کوئی نہ کر سکے. ما اغنا عنہ مالہ و ماں کا سب، سارا ہی ماں کا ہے، ماں کو دے دو، بچوں کی ماں کو دے دو اور کسی کا کوئی حصہ نہیں. جب یوں مسئلے ہونے لگے پھر آپ اندازہ لگائیں خیر کہاں سے آئی.
ارے صحابہ کرام تو یہ تھے جنہوں نے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے 100 تلواروں تیروں کے زخم کھائے، اور محبت اور عشق کا کی انتہا ہو گئی، مدنی کریم کی گود میں دم توڑنے کی تمنا رکھی۔ رات کا وقت ہے، جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے صحابی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جس کے جنازے کے ساتھ کالی کملی والے تشریف لے جائیں، اندازہ لگاؤ اس کا مقدر کتنا اونچا۔ راستے میں چلتے چلتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی۔ یہ بڑا عاشق صحابی تھا، ہر وقت مدنی کریم کی ادائیں تکتا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ قریب آیا اور عرض کرنے لگا، میرے آقا پاؤں مبارک میں، قدم مبارک میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کیوں؟ ایڑیاں اٹھاؤ کر آپ پنجوں کے بل انگلیوں سے چل رہے ہیں، تکلیف لے جا رہی ہیں، مجھے تو خطرہ ہوا کہ کوئی تکلیف تو نہیں؟ فرمایا، ابو ہریرہ تجھے علم نہیں، اس صحابی نے 100 کے قریب زخم کھا کر اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کی، میری گود میں دم توڑا، تمنا کتنی اچھی کی، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو چھلنی کرا دیا۔ آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے نوری فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی گنجائش کوئی نہیں، پورا قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ کالی کملی والے کے صحابہ کے جنازے فرشتوں نے پڑھے، جہاں نیک لوگ بھی ہمیں نصیب نہیں، آتے بے وضو آ کر یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ ناز کرتے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا مجمع تھا فلاں کے جنازے پہ، کیا عرض کیا جائے۔ یہ تو نہیں دیکھا کہ مجمع تو بڑا تھا، لیکن کس قسم کے لوگوں کا مجمع تھا۔ فرض نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پہ جاتے نہیں، اور کسی کا جنازہ ہوا خصوصاً بڑے آدمی کا تو پھر جا پہنچے، صرف اس دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کے جنازے پہ میں بھی آیا تھا۔ اور بلکہ جب کسی وزیر کا جنازہ ہو، کسی بڑے افسر کا جنازہ ہو، جدھر فوٹوگرافر کھڑے ہو نا، اس طرف کو آگے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، صفحے سیدھی کر لینا جی۔ ایک آدمی اور آ رہا ہے، انتظار کرو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ میں بھی آیا ہوں۔ ہے کتنا جنید بغدادی، تیرے آنے سے ہی بخشش ہو جائے گی بس۔ ذہنی تماشا دیکھو کہ آج نیتیں کس قدر بگڑ گئی، ہماری نیتوں میں فتور ہے۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں تو یہ بات کبھی بھی نہ بنے جو اب بن رہی ہے۔ صرف تمہاری بات نہیں، پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو ٹھکرایا اور اپنی مرضیات پہ چلے تو آج مار کھا رہے ہیں چاروں طرف۔ اب کوئی یہ ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل کے چند بدماش یوگنڈا کے ہوائی جہاز اڈے پہ آئے اور 36 منٹ میں ان کو مار مور کر پکوڑے سے بنا کے چلے گئے؟ 36 منٹ میں سارا کھیل کھیل دیا۔ مسلمان اتنا کمزور، اتنا بزدل، اتنا گیا گزرا۔ اب تم نہیں بچتے، یاد رکھو، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ غیرت ہمارے پاس نہ رہی، شرم و حیا ہمارے پاس نہ رہی، دیانت و امانت ہمارے پاس نہ رہی، حرام و حلال کی پہچان کر کے اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے پاس نہیں رہا۔ اب ہمارا بچنا بڑا مشکل ہے۔ پچھلے ہفتے میں انڈونیشیا میں زلزلہ آیا، 2 گاؤں سالم کے سالم زمین میں غرق ہو گئے۔
गुनाह बड़ों ने किए, खुदा जाने कितने बच्चे गोद में होंगे, कितने बच्चे पेट में होंगे, कितने मासूम बच्चे बड़ों के गुनाहों की वजह से जमीन में दफन हो गए, गर्क हो गए। अभी 1 महीना नहीं हुआ, फिलिपाइन में जलजला आया, आंधी आई, तूफान, 1 घंटे में 20,000 आदमी मर गया। अब मौत थोक के भो आ रही है और मजाल है हम बदल जाएं। न मैं बदलूं, न तुम बदलो, न दुकानदार बदले, न हाकिम बदले, बिल्कुल नहीं बदलना और आगे को चलेंगे। जिस तरफ से हमें दीन ने रोका होगा उस तरफ को और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सहाबा किराम तो इतना पहरा देते थे दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, जो मदनी करीम से की इरशाद में से मिल गया उसी पे अमल करते करते सारी उम्र गुजार दी, चाहे उसमें नफा समझा नुकसान समझा। अला बिन हज़रमी सब कैदो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 300 के करीब सहाबा किराम का एक लश्कर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा। शाम का वक्त था, अंधेरी रात शुरू हो गई और कुदरत खुदा की 300 ऊंट थे, सारे छुटकर भाग गए। जो उन पे लगा हुआ सामान था वो भी गया और खुद भी गए। अब सहाबा किराम परेशान है कि पानी की बूंद नहीं, हम गर्मी का मौसम है, सुबह को दिन निकलेगा, हमारे मरने में तो कोई तरद्दुद ही नहीं रहा। पीने को पानी नहीं, वुजू को पानी नहीं, खाने की कोई चीज नहीं, तमाम ऊंट एकदम भाग गए। अला बिन हज़रमी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात को ऐलान कर दिया, ओ लोगों तयम्मुम करके अल्लाह की हुजूर में नमाज अदा करो, इसके बाद दुआ मांगो, मौला हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। तमाम रात इबादत की, दुआ मांगी, फजर की नमाज अदा की। जिसने नमाज पढ़ाई थी उसकी नजर पड़ी थोड़ी सी दूर पे, पानी दिखाई दिया। 2-4 उठकर कहने लगे जाके देखते तो हैं। जाके क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा पानी का चश्मा भरा हुआ है। शोर मचा दिया, आ जाओ पानी पी लो, आ जाओ अल्लाह ने पानी दे दिया, आ जाओ अल्लाह ने पानी दे दिया। सहाबा किराम अभी पानी पी रहे थे, उधर से क्या देखते हैं कि 300 ऊंटों की कतार यकदम खुद ब खुद सामान सारा लगा हुआ फिर वापस आ गई। अब सहाबी ने खड़े होकर तकरीर की और कहा, देखो मैं तुम्हें कहां ले जाना चाहता हूं। दारमीनिया एक जजीरा है समंदर में, काफिर लोग उस जजीरे में किश्तियों और जहाजों के जरिए भाग गए और वहां जाकर महफूज हो गए। अब हमने उन पे जाकर हमला करना है। साहबा कहने लगे, जहाज नहीं, कश्ती नहीं, समंदर में कैसे गुजरेंगे, बड़ा मुश्किल मामला है। साहबी खड़ा होकर के कहने लगा, परवाह ना करो, उस अल्लाह की जात पे भरोसा करके अपनी सवारियों को समंदर में डाल दो। मेरा यकीन है, इरादे पाक है, नियत पाक है, अमल भी पाक है, जुबान भी पाक है। मेरा यकीन है अल्लाह तबारक व तआला बगैर किश्तियों के हमें पार पहुंचाएगा। चुनाचे तारीख गवाह है कि सारे साहबा किराम ने अपने ऊंट घोड़े जो कुछ भी सवारी थी समंदर में डाल दिया। साहबी कसम खाकर कहता है, किसी सवारी के पेट को भी पानी नहीं लगा। दारमीनिया के किले पे जाकर जब हमला किया, अंदर से निकले और कहने लगे, अब हम तुम्हारी हुकूमत को यूं ही मान लेते हैं। अब हमें यकीन हो गया कि तुम हक पे हो। हम जहाजों के जरिए आए, कश्तियों के जरिए आए। अरे जिनको समंदर रास्ते बना करके देता हो वो हक परस्त नहीं तो और क्या हो सकता है। लड़ाई नहीं हुई। सहाबा किराम को अल्लाह पे उन्होंने यकीन जमाया। अल्लाह पाक ने समंदर को हुक्म दिया, काली कमली वाले के गुलाम आ रहे हैं, सड़कें बना कर दे इनको। क्यों? इरादे नेक हैं। हमारे इरादों का तो ये हाल है, सड़क पे चलते चलते अगर यूं नीयत से कोई नजर डाले कि कोई रोड़ा, ईंट, कांटा, यही तो फर्क है।
اور تو کوئی ایسا فرق نہیں. آج نیتوں میں فساد آیا تو بگاڑ ہو گیا، اعمال میں فساد آیا، زمین اور زمان میں فساد آیا، ہمارے تمام معاملات میں آج فساد آ گیا. اور یہ وجہ ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت. اللہ پاک نے کبھی بھی نافرمانی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا. یہ صحابہ کرام کی جماعت ایک اور جنگ قادسیہ میں جا پہنچی. انہوں نے جا کر کے قلعے پہ حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا. بڑا سونا ملا، بڑی چاندی ملی، ہیرے جواہرات ملے. ایک صحابی کو ایک ایسا ڈبہ ملا جس میں بہت اعلیٰ قسم کے قیمتی موتی بند تھے. اس نے جا کر کمانڈر کو دیا. وہ کہنے لگا سارا مال ایک طرف اور یہ پورا ڈبہ ایک طرف. تجھے پتا نہیں تھا اس میں کیا چیز بند ہے. صحابی کہنے لگا میں نے کھول کر دیکھا تھا. پوچھا کمانڈر نے تجھے اس کی قیمت معلوم ہے؟ صحابی کہنے لگا ہاں مجھے قیمت معلوم تھی. پھر یہ تم نے ڈبہ چھپایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کیسے چھپاؤں، مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے. کیسے چھپا لیتا؟ مجھے تو قبر کا اندھیرا یاد ہے. میں نے تو ایسی کوٹھڑی میں جانا ہے، نہ میرا عزیز ہوگا نہ میرا کوئی رشتے دار ہوگا، اکیلا میں ہوں گا. www.shahideislam.com دلوں میں کچھ گڑبڑ آ گئی. کسی نے دینار کچھ ادھر ادھر کر لیے، اور ایک مسلمان نے تو ایسا کیا کہ بلی ماری، اس کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سونے چاندی اور جواہرات بھر کے اسے سی کر رسی میں باندھ کر یوں گھسیٹتا ہوا لے گیا کہ مردار کو باہر پھینک کے آؤں. اسی طرح سے کافی سارے لوگوں نے گڑبڑ کی. علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ دولت بہانے سے ادھر ادھر کر کے جہاز پہ سوار ہو کر چلے تو غیب سے آواز آئی کہ بدجانتوں کو غرق کر دو. ایک بھی نہ بچا. خدا کے یہاں کسی کا لحاظ نہیں کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلاں نہیں، وہ تو اعمال دیکھتا ہے. آج اعمال برباد ہو گئے جبھی تو بات بگڑ رہی ہے. اس لیے قرآن مجید نے صاف صاف طور پہ جانت کے لیے، امانت کے لیے لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ. ما کانا لبشر، کسی آدمی کو یہ چیز شایان شان نہیں کہ وہ جس کو امانت دی جائے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت کرے. حضور فرماتے ہیں امانت میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں، میری شفاعت نہیں. اور لوگ اس وقت کھڑے ہو کر کے روئیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش ہم اللہ کے سوا، نبی کے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھتے، دنیا کے پیچھے لگ کر یوں ہی برباد ہو گئے. اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، میں نے کتنوں کو پہلے برباد کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد بھی. جب لوگوں نے بدعمالی پھیلائی، بغاوت کی، دین سے، اسلام سے منہ موڑا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، خداوند ذوالجلال نے ان کو ایسی سزائیں دی کہ بچانے والا کوئی نہیں. ارے کبھی تو لوگ ایسے تھے. حضرت اسماعیل ہیں، بزرگ ہیں، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ایک دیہاتی عربی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے گزر رہا ہے. نورانی شکل دیکھ کر پوچھنے لگا اللہ والے تیرا کیا نام ہے؟ فرمانے لگے لوگ مجھے محمد اسماعیل کہتے ہیں. وہ دیہاتی کہنے لگا وہی اسماعیل جو بزرگ بڑا ولی ہے؟ فرمانے لگے ہاں وہی ہوں. اونٹنی سے نیچے اتر آیا اور قریب آ کر کے کہنے لگا اللہ واسطے مجھے خدا کا قرآن سنا. حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید سنایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. او لوگوں تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے، زمین پہ نہیں، وہاں سے آتا ہے. رزق آسمان پہ ہے کہ ہاں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے. میں بھی دھکے کھاتا پھروں پھر یہاں
उसी वक्त अपनी ऊँटनी को ज़िबा किया, टुकड़े किए और लोगों में मुफ्त बांट दिया, और जो तलवार पास थी उसे तोड़कर फेंक दिया, और यूं कहता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। अल्लाह पाक ने सच फरमाया, मेरा यकीन आ गया। हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई 10 महीने साल के बाद मैं हज को गया, मैं अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था, किसी ने पीछे से मेरा कपड़ा पकड़कर खींच कर कहा, अल्लाह वाले उस दिन जंगल में कुरान सुनाया था, आज दरबार इलाही में सुना दे। वो मुझे पकड़कर मकाम इब्राहिम पे ले गया, मैं वहां बैठ गया, फिर मैंने चंद आयतें वही सुनाई। इसके बाद पढ़ा फवा रब्बिस समाई वल अर्द इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। अल्लाह पाक जमीन और आसमान की कसम खाकर फरमाते हैं, लोगों मेरी बात पे यकीन किया करो। वो देहाती कहने लगा, अल्लाह पाक को कसम खाने की क्या जरूरत पड़ी, बंदों को यकीन दिलाने के लिए मौला करीम कसमें खाए, हम यकीन न करें। एक मर्तबा इन आयतों को फिर पढ़ो। हज़रत इस्माइल ने पढ़ी, देहाती ने चीख मारी, मकाम इब्राहिम से धड़ाम से गिरकर जान दे दी। तभी अल्लाह का कुरान सुनकर लोगों की रूह फना हो जाया करती थी। अब तो शर्म भी नहीं आती, अब तो हया भी नहीं आती कि हम खुदा के कुरान से कितनी बगावत कर रहे हैं। मस्जिदों में कैद करो इसे बस, इसके लिए कोई ठिकाना नहीं, मेरे तेरे घर में जगह नहीं, अदालत मार्केट में कोई जगह नहीं, इंसाफ फैसला करने के लिए कुरान मजीद का कोई ठिकाना नहीं। निज़ाम मुस्तफा से गद्दारी हो रही है, अल्लाह पाक हमें कब तक माफ करेगा। ढील दे रखी है बस उसे, जब नंबर आएगा वह संभाल लेगा। न वहां सियासत चलेगी, न वहां तजवीज चलेगी, न वहां तदबीर चलेगी। बड़े बड़े सियासतदान लोग पहले आए, उनकी कभी न चल सकी और उन्हें कोई न बचा सका। उलमा इकराम लिखते हैं कि बादशाह वक्त ने अपना मेला लगाया हुआ है, गाना बजाना, शराब पीना पिलाना हो रहा है, नाच गाना, घुंघरुओं की झनकार है। बड़ों बड़ों के कान खड़े हो जावे बाबा, जब औरत नाचती है अच्छे अच्छों का वजू टूट जाता है। तो बाहर दरवाजे से किसी ने जोर से दस्तक दी, खड़का किया, तो बादशाह ने कहा देखना कौन है। उसने जब दरवाजा खोला, जाके देखा है तो फटे पुराने कपड़ों वाला एक मिस्कीन खड़ा है। उसने कहा दरवाजा किसने खटखटाया? कि मैंने। क्यों? कि तुम्हारे बादशाह से मेरा काम है, मिलना है मैंने। मेरा बादशाह से मिलने वाला मुंह देखो, कपड़े बदन के पूरे नहीं है, ये बादशाह को मिलना चाहता है, चल यहां। दरवाजा बंद किया और जाकर बादशाह को कहा कि जी अपना काम शुरू करो। वो तो एक फकीर था, हमने उसको डांट डूट दिया है। नगर छोड़ दिया तुमने जिंदा उसको? तो जी हमने उसको परे कर दिया, चफे कर दिया, दफे कर दिया। जिसने मेरा मजा बिगाड़ा उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो भाई साथ शुरू करो, आवाज आए, शराब का दौर आए। उसने दूसरी मर्तबा पहली मर्तबा से भी जोर से दरवाजा खटखटाया और चौकीदार ने आके जब दरवाजा खोला तो ये छलांग मार के बादशाह के पास पहुंच गया। तुम क्यों आए? मेरा काम है, तेरे से आया क्या हुई? तो मैंने कहा है कोई जो इसकी गर्दन जल्दी से काट दे। अरे भाई मेरी गर्दन काटोगे? मैं कहा और किस? तुमने तमाम मदे का बेड़ा गर्क कर दिया, किरकिला कर दिया सारा, जल्दी गर्दन काटो इसकी। मैं कहा मेरी काटोगे? मैं कहा और किसकी? मेरा जरा सा काम है, एक आपसे काम। ने क्या काम है? कान में कहने का है। सर कान में कहने का है। जरा सा कान के मुंह करीब करके कहा मेरी गर्दन काटोगे? उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल मौत हूं, इजराइल हूं मैं तो। बस सुनते ही ये देखना जी, देखना अजी, देखना जरा सी मोहलत दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अजी उन्होंने कहा बदमाश, हम मोहलत चाहता है, अभी तो गर्दन काट रहा था मेरी।
ایک سیکنڈ کی مہلت تجھے نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا مہربانی کر کچھ تھوڑی سی دیکھنا ہے، آپ لوگ بڑے کریم ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ میں نے تیرے جیسوں کے لیے مہربان۔ فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کا وقت مقرر آ پہنچا تو ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں، کوئی نہیں ادھر ادھر کر سکتا۔ پورے ملک کی فوج آ جائے، پورے ملک کی پولیس آ جائے، ساری انتظامیہ آ جائے اور پورے ملک کی قوت صرف کرنا شروع کر دے، کسی آدمی کا، کسی وزیر کا، کسی افسر کا ایک سانس بڑھانے پہ قادر نہیں بڑھا سکتا کوئی بھی ایک سانس۔ کتنے دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو جمع کر لو، کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی، ایک سیکنڈ کے لیے کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ جب موت آنے والی ہے تو اس کے لیے صحابہ کرام نے بھی تیاری فرمائی، اور آج ہمارے ایسے حالات کیوں ہو گئے کہ ہمارا کسی طرح کا بھی پروگرام نہیں، کوئی منشور نہیں، بلکہ اندھیر کھاتے کی طرح سے جو دماغ میں آتا یوں ہی کرتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمانداروں ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم لوگ وقت پہ نہیں ڈرتے، بے وقت سے ڈرے۔ ابھی یہ جو کارخانے لیے گئے نا، ان کو اگر کسی نے جا کر کے یوں بتایا نا کہ بھی 2.5% زکات دو، یہ مولوی کھانے کے لیے بس ہر وقت بہانے بناتے ہیں، زکات کا فلانا دماغ، بات نہیں سنتے تھے۔ اپنے کھڈے پہ کھڑے پہ بیٹھ بیٹھ کر علماء کو گالیاں بکتے تھے، قرآن مجید کے، اسلام کے نظام پہ اعتراض کرتے تھے۔ سنا ہے منڈے پڑے ہیں پرسوں ترسوں کے، منڈے پڑے ہیں۔ ایک قانون آیا، تم نے کہا باہر ہو جاؤ۔ میں کہا جی کیا بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں باہر ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکات نہ دی، خیرات نہ دی، سگا بھتیجا بھوکا مرتا رہا، چھوٹا بھائی بھوکا مرتا رہا، تیرے بچے شہنشاہوں جیسے کپڑے پہنتے رہے اور تیرے سگے بھائی کے بچے فقیروں والے کپڑے پہنتے پھرے۔ کبھی شرم نہ آئی کہ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، یہ میرے باپ کی نسل ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میرے ساس سسر ہے، یہ میرا سالہ؟ کبھی سلوک کرنے کی کوشش نہ۔ www.shahideislam.com تو اللہ میاں کا یہ تو نظام ہے، یا تو وہ 2.5% مانگتا ہے یا پھر وہ سارا ہی لے لیتا ہے۔ انہوں نے کئی طرح اللہ جا رہا کھڑا ہو کے، اور ابھی صرف اسی پہ بس نہیں، اور خدا جانے کس کس چیز کا نمبر ہے۔ ہمیں تو ڈر نہیں، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں قومی ملکیت میں لے لو پھٹافٹ، ہمارا کیا جائے گا؟ باغ اپنا نہیں، جائیداد اپنی نہیں، کارخانہ اپنا نہیں، یہ پیٹ کا کارخانہ، روٹی تو دیں گے، ہے نا؟ ہمارا کیا بگڑے گا؟ باری سب کی آنی ہے، یاد رکھو، یا سیدھے ہو جاؤ، کرو اسلام سے۔ 30 برس اسلام سے غداری کی، نظام مصطفیٰ سے 30 سال تک غداری کی، لاکھوں مسلمان کٹوایا جب پاکستان بنا، شرم نہ آئی کہ ہم ان معصوم بچوں کی روحوں کو تکلیف دیں گے۔ ہندوستان سے آنے والے لوگ جانتے ہیں، جب ہندو گنڈے حملہ کرتے تھے، سکھ بدماش جب حملہ کرتے تھے، تو عزت والی عورتوں نے، سمجھدار بہنوں نے سونا نہ اٹھایا، چاندی نہ اٹھائی، مال و دولت نہ اٹھایا، گھر میں سے قرآن لیا اور گلے میں لٹکایا اور اپنے قریب کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کسی کافر کا ہاتھ اللہ کے قرآن پہ نہ آئے اور میری آبرو پہ نہ آئے۔ تم نے 30 برس تک ان بہنوں کا منہ چڑھایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی یہ جو لے رہے ہیں یہ ان کے پاس رہیں گے
अल्लाह मियां का निजाम ये है, उसने हर छोटी मच्छी के पीछे बड़ी मच्छी लगा रखी है। इधर उधर से मामला यही गोल होता चला जाएगा। बहरहाल हम परेशान हैं और रहेंगे जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान को हम अपने दस्तूर में, आईन में, फैसले में। देखो, सुबह को 2 हाजी लड़ पड़े, यहां नमाजी 2 लड़ पड़े, और मैं उन्हें कहूं कि आओ कुरान में फैसला करवा लो, बिल्कुल नहीं आएंगे, चाहे वो रोजाना 100 रकात नमाज नफल की नीयत बांधते हो। उन्हें कहो कि मस्जिद में मौलवी साहब बैठे हैं, इस्लाम का मसला पूछो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत का मसला पूछो और अपना मुकदमा यही खत्म कर दो। नहीं साहब, कोर्ट में तुम्हें लेके छोड़ूंगा।